عاشقوں کی کربلا اور ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اب بھی عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے, اب بھی عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے بزرگوں کا اکثر معمول رہا ہے, محرم الحرام کا جب چاند طلوع ہوتا وہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد علاء الحق بنڈوی رحمت اللہ علیہ محرم شریف کا چاند دیکھتے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے. کیا مطلب؟ بزرگوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے. اگر کوئی کہے ہم بھارت میں رہ کر کربلا کیسے دیکھ سکتے ہیں تو میں کہوں گا پیران پیر کا واقعہ آپ نے بارہا سنا. پیران پیر کا بچپنا تھا, آپ نے اپنی چھت پر سے کھڑے ہو کر عرفات کا میدان دیکھ لیا, حاجیوں کو مشاہدہ کر لیا. جو اللہ بچپن میں غوث پاک کو عرفات کا میدان دکھا سکتا ہے, وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو بھارت سے کربلا, بھارت سے کربلا اور کربلا سے بھارت ایک دوسرے کو پردہ ہٹا کے جلوہ دکھا سکتا ہے, جلوہ دکھا سکتا ہے. اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی حسین کا قرب ملے گا, جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی حسین کا فیضان ملے گا. شاعر کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا, بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. اور کیا ہے وہ لوگ جو دنیا کی بات کرتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں, فقیر کا عقیدہ ملاحظہ کر لیں. میری نظر میں دولت دنیا فضول ہے, میری نظر میں دولت دنیا فضول ہے. مجھ کو درے حسین کی مٹی قبول ہے, مجھ کو درے حسین کی مٹی قبول ہے. دنیا بہت حسین ہے یہ سچ تو ہے مگر, دنیا بہت حسین ہے یہ سچ تو ہے مگر دنیا میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے. دنیا سمرقند کے اندر ایک بیوہ سید زادی آل رسول رہتی تھی. شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, گھر میں جو نقدی تھی چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو گئی. گھر کے بچے فاقے پر فاقہ کرنے لگے. ایسے ماحول میں سیدہ نے سوچا غربت کا افلاس کا یہ حال ہے, میں کسی کے دروازے بھیک بھی نہیں مانگ سکتی, میں زکات بھی نہیں لے سکتی کیونکہ میں سیدہ ہوں. مگر بچوں کا تڑپنا, بچوں کا بلکنا جب دیکھا ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی. جان بچانے کے لیے شہزادوں کو گود میں اٹھایا, چادر سے اپنے تن کو ڈھانپ لیا اور شہر کا جو سب سے زیادہ رئیس, زمیندار, مالدار مسلمان تھا اس کے پاس سیدہ پہنچی اور جانے کے بعد میں کہا کہ میں آل رسول ہوں, میں سیدہ ہوں, بچے بھوکے ہیں کچھ انہیں کھلا دے, میں اس کا بدلہ قیامت میں دلواؤں گی. مگر وہ مسلمان جو دولت کے نشے میں چور تھا وہ کہنے لگا تمہاری طرح مانگنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں, اگر تم سیدہ ہو آل رسول ہو تو کوئی پہچان دکھاؤ. بیوہ سیدہ نے کہا اس غربت کے ماحول میں کون سی پہچان دکھاؤں, میں کون سی ڈگری دکھاؤں, میں کون سی شناخت دکھاؤں. اس نے کہا جب تک تم پہچان نہیں بتاؤ گی میرے دروازے سے کچھ نہیں پاؤ گی. یہ جواب سن کر کے سیدہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, کشا کشا وہاں سے آگے بڑھی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں کیونکہ بچے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں. سیدہ نے دیکھا چوراہے پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مجمع اکٹھا ہے. آپ نے فرمایا چوراہے پر بھیڑ کیسی؟ لوگوں نے کہا ایک آگ کا پجاری ہے, مجوسی ہے, اس کے عقیدت مند چاہنے والے اکٹھا ہیں.
جا کر کے اس مجوسی سے کہا اگر کچھ ہو سکے تو مدد کر دے، بچے بھوکے ہیں، کچھ انہیں کھلا دے۔ سوال کیا گیا، اس سے پہلے کہیں تم نے سوال نہیں کیا۔ سیدہ نے جواب دیا، سامنے والے مکان سے مجھے جواب ملا ہے، اگر تم سیدہ ہو تو پہچان بتاؤ۔ اس آنکھ کے پجاری نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، مگر اس مسلمان کہلانے والے نے تم سے سند مانگی ہے۔ ارے اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارا کردار بتا رہا ہے تم آلِ رسول ہو، تمہارا اخلاق بتا رہا ہے تم آلِ رسول ہو، تمہارا پردہ بتا رہا ہے تم آلِ رسول ہو۔ اپنی بیوی کو بلایا اس مجوسی نے، فرمایا اس سیدہ کو لے جاؤ اور جو ضرورت ہے پوری کر دو۔ مجوسی کی بیوی کے ساتھ بیوہ سیدہ چلی اور اس مجوسی کے گھر پہنچی، اس نے خدمت کیا، بچوں کو کھانا کھلایا، اور جو بچے روتے جن بچوں کے روتے گال پر لالی آ گئی تھی، چند لقمے کھائے تو لالی ہریالی میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں سے سیدہ پلٹ کر اپنے گھر گئی، ادھر رفتہ دن گزر گیا، شام ہو گئی، سورج نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لیا، لوگوں کے گھروں میں چراغ روشن و منور ہو گئے، سارے لوگ اپنے اپنے بستر پر سو گئے۔ وہ آپ کا پجاری بھی اپنے بستر پر سویا، وہ مسلمان جو مالدار تھا اپنے بستر پر سویا، وہ سیدہ بھی اپنے بستر پر سو گئی۔ مگر اب رات میں وہ رئیس مسلمان جس نے اپنے دروازے سے سیدہ کو واپس کیا تھا، ڈگری طلب کیا تھا، آل رسول ہونے کی پہچان مانگی تھی، اپنے بستر پر لیٹے اس نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا ایک بہت بڑا مجمع ہے اور اس مجمع میں لوگ اکٹھا ہیں۔ اس نے پوچھا بھائی یہ بھیڑ کیسی؟ لوگوں نے کہا قیامت قائم ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ خواب ہی میں یہ رئیس مسلمان آگے بڑھا، حسین و جمیل محل ہے، خوبصورت محل ہے، ایک محل کے قریب مدینے والے آقا جلوہ بار ہیں، اس محل کے اندر لوگ جا رہے ہیں۔ قریب جا کر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کے لیے ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ محل مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب اس نے اتنا سنا اس جنتی محل میں جانے لگا، جیسے ہی قریب پہنچا میرے آقا نے فرمایا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا آقا آپ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے محل ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نادان اگر تو مسلمان ہے مسلمان ہونے کی پہچان دکھا دے۔ کل میری بیوہ سیدہ تیرے دروازے پر گئی تو تو نے پہچان طلب کیا کہ تم سیدہ ہو تو پہچان دکھاؤ، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو مسلمان ہے تو پہچان دکھا دے، سند دکھا دے۔ یہ جملہ سنا آنکھ کھل گئی، زار و قطار رونے لگا، ہائے افسوس میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر بیوی بیدار ہوئی، چراغ جلایا، میرے شوہر کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا جس سیدہ کو، جس آل رسول کو، جس سید سادی کو میں نے دروازے سے واپس کیا تھا، ابھی مدینے والے نے جنت کے دروازے سے واپس کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ بیوی نے کہا پریشان مت ہو، وہ سیدہ ابھی شہر سے دور نہیں گئی ہوں گی، چلو تلاش کیا جائے۔ ہاتھ میں ٹمٹماتا ہوا چراغ لے کر بیوی شوہر آل رسول کی تلاش میں نکل پڑے۔ رات کے پچھلے پہر چراغ لے کر کے ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج نے اپنا چہرہ نقاب سے باہر کر دیا، ہر چہار جانب نورانی شعاعیں بکھر گئی، نورانی کرنیں پھیل گئی، اجالا ہو گیا، تلاش کیا جا رہا ہے مگر سیدہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے آ کر کہا کسے تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا سیدہ کو۔ کہا ابھی میں نے دیکھا ہے فلاں مجوسی کے دروازے پر شہزادے بھی موجود ہیں، بیوہ سیدہ بھی موجود ہیں۔ کہا وہاں پر وہ مجوسی تو شہزادوں کے نام پر خیرات بانٹ رہا ہے، پیسے لٹا رہا ہے، لنگر تقسیم کر رہا ہے۔ کہا اچھا، دوڑا ہوا یہ گیا رئیس مسلمان، وہاں دیکھا سیدہ کو پہچان لیا، شہزادوں کو پہچان لیا۔ قریب جا کر کے اس آپ کے پجاری مجوسی سے کہا بھائی سیدہ کو میرے حوالے کرو، بچوں کو مجھے دے دو اور 1000 درہم مجھ سے لے لو۔ اتنا
اتنا جب سنا مجوسی نے آگ کے پجاری نے تو کہا خواب دیکھ کے آ رہے ہو؟ خواب دیکھ کے آ رہے ہو؟ 1000 درہم کے بدلے میں اپنی جنت بیچنا نہیں چاہتا۔ کا کیا مطلب؟ اس مجوسی نے کہا جس نبی نے رات میں تجھے جنت کے دروازے سے واپس کر دیا، اسی نبی نے آل رسول کی خدمت کی بنیاد پر مجھے کلمہ پڑھا کے جنت میں داخل کر دیا۔ سیدہ کے قدموں کے قریب حاضر ہوا، کہنے لگا سیدہ مجھے معاف کر دو۔ اس مجوسی نے کہا جانتے ہو رات میں اس سیدہ کی خدمت کی برکت سے رات میں بھی کلمہ نصیب ہوا، اور سیدہ کی خدمت کی برکت سے میں نے دن میں بھی کلمہ شریف پڑھ لیا تھا، میرے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب بھی نہ سمجھو گے یار، ایک سیدہ کی خدمت اگر ایک آگ کا پجاری کر دے تو خدمت سیدہ کی بنیاد پر اسے جنت مل جائے، کلمہ کی توفیق مل جائے، گنہگار ہو جنت کا حقدار بن جائے۔ جب ایک سیدہ کی خدمت کا یہ عالم ہے تو امام حسین سے محبت کا عالم کیا ہوگا، امام حسن سے پیار کا عالم کیا ہوگا، خاتون جنت سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو انشاءاللہ اہل بیت کی محبت رائے گا نہیں جائے گی۔ اور ایک جملہ میں نے چند دن پہلے کہا تھا، آپ کے درمیان پھر کہہ دوں کہ اے لوگوں، آل رسول کی شان یہ ہے کہ آل رسول کی جو خدمت کرے وہ دنیا میں ادھار نہیں رکھتے، وہ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، وہ قیامت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے، قیامت میں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بریلی سے جھوم کر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حضرات دنیا کے پھول۔ جملہ آ گیا ہے، عطائی ہے، توجہ سے سماعت فرما لیں، بزرگوں کی برکت سے ابھی یہ جملہ آیا ہے، اس سے پہلے میں کبھی نہیں بولا، اور یہ ابھی اسی وقت حسین کے کرم سے جملہ نازل ہوا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ حسن پھول ہیں، حسین پھول ہیں، دنیا میں پھول بہت ہیں، مگر جب تک پیڑ پر پھول ہے کھلا رہتا ہے، پیڑ سے پھول توڑ لیا جائے کچھ دیر کے بعد مرجھا جاتا ہے، 2-3 دن کے بعد پھول سوکھ جاتا ہے، لیکن حسین ایسے پھول ہیں، ایسے پھول ہیں، فاطمہ کے آنگن میں تھے جب بھی مہک رہے تھے، علی کی گود میں تھے جب بھی مہک رہے تھے، فاطمہ زہرا کی آغوش میں تھے جب بھی مہک رہے تھے، کربلا کے میدان میں تھے جب بھی مہک رہے تھے، مزار مقدس میں ہیں جب بھی مہک رہے ہیں، وہ قیامت تک حسین مہکتے رہیں گے، مہکتے رہیں گے، کیونکہ نانا بھی بے مثال ہے، نواسا بھی بے مثال ہے، نہ نانا کا جواب ہے نہ نواسے کا جواب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں، مہکنے والے دو پہ چلتے ہیں، بھٹکنے والے وہ اللہ جو مل جائے، میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، ارے نبی کا پسینہ جسے مل جائے وہ مہکنے لگے، تو جس نبی کے نواسے کبھی کندھے پہ سوار ہوں، کبھی نانا کے سینے سے لگے ہوں، کبھی نانا کا لعاب چوس رہے ہوں، اس حسین کا مقام کیا ہوگا، اس حسین کی عظمت کیا ہوگی، اس حسین کا احترام کیا ہوگا۔ حسین بے مثال پھول ہیں، لاجواب پھول ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، میرے آقا حسین پر پانی بند ہے، ذرا سوچیں پانی کس پر بند ہے؟ پانی اس پر بند ہے جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں، جو ساقی کوثر کے نواسے ہیں، حسین پر پانی بند ہے، اہل بیت کے دیگر افراد پر پانی بند ہے، مگر اسی کربلا کے میدان میں یزیدی کتے پانی پی رہے ہیں، یزیدی بھیڑیا
भैया पानी पी रहे, भैया चाय ना पिलाओ। अरे इतना बढ़िया जाम पिला रहा हूँ, तुम चाय में लगे हुए हो। ये जाम तुमको कभी नहीं मिलेगा, चाय कभी भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो हुसैन का फैजान बरस रहा है ये बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये चाय दुनिया की है और जिक्र जन्नती नौजवानों का है, जिक्र जन्नती नौजवानों का है, चाय दुनिया की है। इसलिए चाय के पीछे मत भागो, गाय के पीछे मत भागो, दुनियादार के पीछे मत भागो, अहमद मुख्तार के पीछे चलो, करबला के ताजदार के पीछे चलो। इसलिए कि अगर दुनियादार के पीछे चलोगे, देखने वाला कहेगा फला का चमचा जा रहा है, फला का चमचा जा रहा है, मगर करबला वालों के पीछे भागोगे तो कोई चमचा नहीं कहेगा, जो भी कहेगा तो यही कहेगा आशिक़े हुसैन जा रहा है, गुलामे हुसैन जा रहा है, वफादार हुसैन जा रहा है, हुसैन का दीवाना जा रहा है। और जिसे हुसैन अपना दीवाना बना ले, और जिसे हुसैन अपना दीवाना बना ले, ये तो दीवानगी है, इश्क बड़ी चीज है सीमाब, दीवानगी है, इश्क बड़ी चीज है सीमाब। ये उनका कर्म है जिसे अपना दीवाना बना ले, ये उनका कर्म है जिसे अपना दीवाना बना ले, जिसे वो अपना दीवाना बना ले। तो दीवाने की शान ये होती है कि दीवाना जमीन पर रहता है अकेला, मगर रहता है हमेशा मेला। दीवाना जमीन पर हो तब मेला लगा रहता है, जमीन में हो तो मेला लगा रहता है। दीवाने की ये शान होती है। दुआ मांगा करो, अल्लाह मुझे हुसैन का दीवाना बना दे, अल्लाह मुझे करबला वालों का वफादार बना दे। अगर अमल कम भी होंगे, जुमला सुनो, अगर अमल कम भी होंगे, ईमान सलामत होगा, जन्नत मिल जाएगी। ईमान सलामत नहीं होगा, अमल का अंबार होगा, जन्नत मिलने वाली नहीं है। और जन्नत हमारे तुम्हारे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। अरे किस मुंह से यजीद की तारीफ करते हो? अरे जब तक इमाम अली मकाम और उनके वालिद अली मुर्तजा नहीं चाहेंगे, तुम जन्नत में कैसे जाओगे? अगर जन्नत में जाने का इरादा हो, तमामी का गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। नबी की मोहब्बत और आली मकाम की मोहब्बत। मैदान करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था, यजीदी पानी पी रहे हैं, हुसैन पर पानी बंद है, हुसैन के साथियों पर पानी बंद है, मगर वहां करबला में पानी बंद किया गया। और भारत में भी अजमेर वाले पे पानी बंद किया गया, यहाँ अजमेर में भी पानी बंद किया गया, करबला में भी पानी बंद किया गया, मगर यहाँ अजमेर शरीफ में आले रसूल ने पूरा पानी अना सागर का प्याले में बुला लिया, मगर मैदाने करबला में हुसैन ने पानी नहीं बुलाया। आखिर वजह क्या थी? हुसैन ने पानी बुलाया नहीं, यहाँ आल ने पानी बुला लिया, वहां फातिमा के लाल ने पानी नहीं बुलाया। आखिर वजह क्या थी? तो इमाम अली मकाम के सामने नाना जान की एक तारीफ थी। नाना जान जब ताइफ के मैदान में पैगाम इस्लाम लेकर पहुंचे तो ताइफ के शरीफ गुंडों ने पत्थरों से इस्तेकबाल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले अक़दस खून में शराबोर हो गई, चारों तरफ से पत्थर बरस रहे थे। मुझे इंसाफ से बताओ, इंसाफ से बताओ, मेरे नबी ताइफ के मैदान में अगर उंगली का इशारा कर देते तो जो पत्थर नबी की तरफ आ रहे थे वो पत्थर पलटकर फेंकने वालों को लग सकते थे। बोले मेरे नबी ऐसा कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे, क्योंकि इशारा करें सूरज पलट आए, इशारा करें चांद टुकड़े हो जाए, इशारा करें अबू जहल के मुट्ठी में कंकरी कलमा पढ़े। अगर नबी ऐसा कर देते तो पत्थर पलट कर मारने वालों को लग जाते। मेरे नबी ऐसा कर सकते थे, मगर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसलिए कि एक होती है मजबूरी, एक होती है मुख्तारी। अगर कोई कमजोर हो, ताकतवर उस पे जुल्म करे तो इसकी मजबूरी है,
اس کی مجبوری ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور ایک خود طاقت رکھنے کے باوجود اگر ظلم سہ رہا ہو، اسے مجبوری نہیں کہتے ہیں۔ طاقت نہ ہو جواب دینے کی تب کوئی ظلم سہ لے، یہ کوئی کمال نہیں، لیکن طاقت کے باوجود اگر ظلم کوئی برداشت کر لے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ میرے آقا حسین کے سامنے نانا کی تعریف تھی کہ نانا اگر اشارہ کرتے تو پتھر انہی کو پلٹ کر لگ جاتے۔ میدان کربلا میں اگر حسین پانی بلا لیتے تو حسین کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا اضافہ ہو جاتا، مگر حسین نے پانی اس لیے نہیں بلایا، کرامت اس لیے نہیں دکھایا۔ اجمیر میں کرامت دکھائی گئی، کربلا میں کرامت نہیں دکھائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کربلا میں مقابلہ کرنے والے اور ہیں، اجمیر میں مقابلہ کرنے والے اور ہیں۔ اجمیر والے خواجہ کا جن سے مقابلہ ہے، سامنے مقابلہ والے کوئی داڑھی والے نہیں، سب کے سب ایریل والے، سب کے سب چوٹی والے، سب کے سب بے ایمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں۔ اس لیے حسین، اس لیے حضرت غریب نواز نے یہاں اجمیر شریف میں کرامت دکھا دیا، اور علماء جانتے ہیں استقامت کرامت پر بھاری ہوا کرتی ہے۔ میدان کربلا میں ایریل والا کوئی نہیں تھا، داڑھی رکھنے والے لوگ تھے، نماز پڑھنے والے لوگ تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، نماز پڑھنے والے لوگ تھے، لہذا وہاں کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں استقامت کی ضرورت تھی، وہاں صبر و رضا کی ضرورت تھی۔ میرے آقا حسین نے پانی نہ بلا کر کے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو پیغام دے دیا، اگر پانی بند ہو جائے جب بھی ایمان بچا کے رکھنا، بھوکے رہنا، ایمان بچا کے رکھنا، پیاسے رہنا، ایمان بچا کے رکھنا۔ کربلا کے تاجدار نے بھوکے پیاسے رہ کر کے دین کو بچا لیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ حوصلہ دے دیا ہے، اگر اس وقت کا یزید حسین کے مقابلے میں آئے تو حسین کو جھکا نہ پائے۔ اور اے حسینیوں، آج کا یزید اگر تمہارے ایمان کو چھیننا چاہے تو ایمان کا سودا نہ کرنا، اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اگر کربلا کے میدان میں حسین نہ گئے ہوتے تو آج اذان کی صدا جو آپ سن رہے ہو، یہ صدائیں بند ہو گئی ہوتی۔ یہ حسین کا احسان ہے، میدان کربلا میں جا کر بھوکے پیاسے رہ کر کے آپ نے 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، لیکن اس کے باوجود ذرہ برابر پیر میں لغزش نہیں آئی۔ رفتہ رفتہ 9 محرم الحرام کی تاریخ آ گئی، 9 محرم الحرام کی تاریخ ہے، عصر کا وقت ہے، میرے آقا حسین بیٹھے ہیں، اتنے میں یزیدیوں کی طرف سے شور ہوا۔ سیدہ زینب نے قریب آ کر کے ارشاد فرمایا، عرض کیا بھیا ایسا لگتا ہے یزیدی حملہ کر دیں گے۔ سیدہ زینب کی جب آواز سنی، بھائی حسین نے آنکھیں کھول دی، فرمایا جاؤ میدان کارزار میں علی اکبر پتہ لگا کر کے آؤ، آخر وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ علی اکبر میدان کارزار میں گئے، یزیدیوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ شور کیسا ہے؟ یزیدیوں نے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، جاؤ حسین سے بات کرو، یا تو یزید کی بیعت کر لے یا تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آقا حسین سے آ کر کے جب عرض کیا گیا، آقا حسین نے کہا جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو آج رات کی مہلت دے دیں، آج رات دل کھول کر کے ہم نمازیں پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، عبادتیں کر لیں۔ رفتہ رفتہ شام ہوئی اور 10ویں محرم الحرام کی رات لگ جاتی ہے، شب عاشورہ ہے۔ میرے آقا حسین آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میرے ساتھ میں آنے والوں، کربلا تک سفر کرنے والوں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے یزیدی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، یزیدی ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یزیدی ہمارے دشمن ہیں، تمہارے نہیں۔ کیا کربلا والے کا صبر اور احسان ہے۔ میرے آقا حسین ساتھیوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے یہ میرے دشمن ہیں،
اے لوگوں اگر تم جانا چاہتے ہو حسین کی طرف سے اجازت ہے چلے جاؤ، جدھر جانا چاہتے ہو ادھر چلے جاؤ۔ اپنے ساتھیوں کو اجازت دے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں جانا چاہو چلے جاؤ۔ کچھ دیر تک امام عالی مقام نے دیکھا مگر کوئی مجمع سے اٹھا نہیں، کوئی جانے کو تیار نہ ہوا۔ آقا حسین نے فرمایا ہو سکتا ہے نظر سے نظر مل رہی ہو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، شرم و ندامت کی وجہ سے نہ جا رہے ہو، ہم چراغ گل کر دیتے ہیں، اندھیرے میں چلے جاؤ، اندھیرے میں چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد چراغ پھر جلایا گیا، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ مسلم ابن اوسجہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ساتھیوں نے کہا آقا حسین دشمنوں کے نرغے میں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے، نواسے کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا تھا۔ اب میرے آقا حسین کا جواب سنو، آقا فرماتے ہیں ساتھیوں سے کربلا تک آنا، اور تمہارا کربلا تک آنا، یہ کربلا تک آنا اور یہاں تک ساتھ دینا یہ سب ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے تو اے لوگوں جانے کی اجازت حسین دے رہا ہے۔ ارے جانا تمہارا کام ہے، بخشوانا نانا سے میرا کام ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ مگر کیا حسین کے عقیدت مند تھے، فرضی نعرہ لگانے والے نہیں تھے۔ امام حسین سے ساتھی کہتے ہیں ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضرات یہ 10ویں رات ہے، رات کا کافی حصہ گزر گیا، جب رات کا پچھلا پہر آیا میرے آقا حسین اپنے نوجوان بیٹے علی اکبر کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے بیٹا علی اکبر جاؤ، رات کا پچھلا پہر ہے، میدان کربلا کا جائزہ لے لو۔ حضرت علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، میدان کارزار کا جائزہ لیا، دیکھا یزیدی اپنے اپنے خیمے میں سو رہے ہیں، چٹیل میدان ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اسی میدان میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو کچھ چن رہی ہے، اٹھا اٹھا کر کے اپنے دامن میں رکھ رہی ہے۔ یہ منظر علی اکبر نے دیکھا، واپس آئے، امام نے فرمایا شہزادے کیا حال ہے میدان کارزار کا؟ علی اکبر نے کہا اے والد بزرگار وہ یزیدی سو رہے ہیں، میدان کربلا میں خاموشی چھائی ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے ایک خاتون ہے با پردہ ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، زمین سے اٹھا اٹھا کر کے کچھ اپنے دامن میں رکھ رہی ہے۔ اتنا سنا امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر جس کو تم نے دیکھا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ وہ میدان کربلا میں آ کر کنکریوں کو چن چن کر کے اپنے دامن میں اس لیے رکھ رہی ہے کہ کہیں میرا بیٹا جب گھوڑے سے گرے اسے یہ کنکریاں نہ چبھ جائیں۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں میرے لال کے جسم میں کنکریاں چبھ جائیں۔ میدان کربلا میں آ کر کنکریاں چن رہی ہیں، مجھے بتاؤ جس ماں کو حسین کے جسم میں کنکریاں چونا گوارا نہ ہو، اس وقت جب امام علی مقام کے جسم پر تلوار چلی ہوگی، تیروں کی برسات ہوئی ہوگی، سیدہ فاطمہ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، رسول پاک کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، فاتح خیبر کو کتنی پریشانی لاحق ہوئی ہوگی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں وہ میری والدہ ہے۔ حضرات یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، اب سنو میرے آقا حسین فرماتے ہیں علی اکبر فجر کی اذان پڑھو۔ حضرت علی اکبر فجر کی اذان پڑھتے ہیں اور امام علی مقام کے عقیدت مند آپ کی امامت میں نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ ادھر یزیدیوں کے خیمے میں بھی اذان ہو رہی ہے، وہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ادھر بھی سجدہ ادھر بھی سجدہ، ادھر بھی رکوع ادھر بھی رکوع۔ اے لوگوں سوال پیدا ہوتا ہے جب دونوں طرف نمازیں ہیں تو حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی بندگی ادھر بھی بندگی، تو آخر حق پر کون تھا؟ تو قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اگر خالی قرآن میں اتنا ہوتا تو لوگ فیصلہ نہ کر پاتے حق کس کے ساتھ ہے
پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتا چلا یزید کے پاس نمازیں تھی، صبر نہیں تھا۔ یزید کے پاس رکوع تھا، صبر نہیں تھا۔ یزید کے پاس سجدہ تھا، صبر نہیں تھا۔ مگر حسین کا عالم یہ تھا کہ مدینے سے چلے صبر کر رہے ہیں، مکہ پہنچے صبر کر رہے ہیں، سفر میں ہیں صبر کر رہے ہیں، میدان کربلا میں ہیں صبر کر رہے ہیں۔ قاسم کی جوالی لوٹ لی گئی، حسین صبر کر رہے ہیں۔ علی اصغر کا سینہ گلا چھد گیا، صبر کر رہے ہیں۔ عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، حسین صبر کر رہے ہیں۔ میدان کربلا میں پانی بند ہے، حسین صبر کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میدان کربلا میں نماز ادھر تھی، نماز ادھر، مگر اللہ صابروں کے ساتھ تھا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تھا۔ اور صبر یزید کے خیمے میں نہیں تھا، صبر تو حسین کے خیمے میں تھا، صبر تو حسین کے خیمے میں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حسین کے ساتھ اللہ تھا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور میدان کربلا میں 72 نمازی ایک طرف ہیں، 22,000 نمازی ایک طرف ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ بہک جاتے ہیں، یار بڑی مسجد ہے، بڑے لوگ ہیں، زیادہ جماعتی ہیں، نماز وہاں پڑھنا چاہیے۔ لیکن کربلا کی تاریخ پڑھو، کربلا سے حسین نے، ان کے ساتھیوں نے پیغام دے دیا۔ ایک بھی حسین کا ساتھی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا ادھر 72 ہے ادھر 22,000 ہے، چلو ظہر ایک مرتبہ 22,000 کے پیچھے پڑھ لیا جائے، عصر 22,000 کے پیچھے پڑھ لیا جائے۔ نہیں، امام حسین کے ساتھیوں نے امام کے پیچھے چھوٹی سی جماعت بنا کر کے نماز پڑھ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی۔ کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور بتا دیا حسینی کبھی یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ اور آج حسین کے ماننے والے نماز الگ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم کبھی یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم عالی شان مسجد نہیں دیکھیں گے، ہم مکملی مصلی نہیں دیکھیں گے، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تیری محبت یزید کے ساتھ ہے یا حسین کے ساتھ ہے۔ جس کی محبت حسین کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، اور جس کی محبت حسین سے نہیں، نہ ہم مکملی مصلی دیکھیں گے نہ بڑی مسجد دیکھیں گے، ہم تو یہ دیکھیں گے حسین کا عقیدت مند کون ہے، حسین کا چاہنے والا کون ہے۔ جو حسینی ہوگا اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، یزیدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، یزیدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ امام علی مقام کے چاہنے والوں نے الگ نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جو حسینی ہے وہ بڑی جماعت نہیں دیکھے گا، وہ بڑی جماعت نہیں دیکھے گا، وہ حق دیکھے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، جملہ سمیٹ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں جب باطل آیا ہے تو بڑی فوج لے کر آیا ہے، بڑی جماعت لے کر آیا ہے۔ غزوہ بدر اٹھا کر پڑھ لو، غزوہ احد اٹھا کر کے پڑھ لو، حضرات معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں حق کے مقابلے میں بڑی جماعت کے لوگ آئے ہیں، زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں، مگر حق غالب ہوا ہے، باطل مارا گیا ہے، حق کو کامیابی رب نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ہمارا اعلان یہی ہے جو حسین کا ہے، حسین کے نانا کا ہے، وہی ہمارا ہے۔ جو حسین کا نہیں، حسین کے نانا کا نہیں، وہ ہمارا نہیں، کیونکہ حسین کا احسان ہے دین پر کہ امام حسین نے اپنا لہو دے کر، اپنا خون دے کر کے اسلام کی شمع کو جلا دیا، اور آج بھی اسلام کی شمع روشن ہے اور قیامت تک اسلام کی شمع روشن رہے گی۔ یہ احسان ہے امام علی مقام کا۔ لہذا کربلا سے جو ہمیں سبق ملا، پوری تاریخ کا نچوڑ دو جملوں میں بات ختم۔ کربلا شریف سے جو ہمیں پیغام ملا
وہ پیغام یہ ہے کہ امام حسین نے باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، یزیدیوں کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دیا، نہ حسین نے یزید کے ہاتھ میں دیا، نہ حسینیوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ کربلا سے سبق یہ ملا کہ کبھی بھی حسین کا ماننے والا یزیدیوں سے سمجھوتا نہیں کرے گا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دوسرا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہر موڑ پر امام حسین نے نماز کی پابندی کی، حتیٰ کہ آپ کا سر سجدے میں تھا، سر تن سے جدا کر دیا یزیدیوں نے، آپ نماز میں تھے۔ کربلا شریف سے پیغام یہ ملا کہ نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کربلا شریف میں جو جنگ ہوئی ہے وہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی، وہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین نے جو جنگ کیا ہے وہ بدعملی کے خلاف جنگ تھی۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید کے دور میں سگی ماں بہن بیٹیوں سے لوگ نکاح کر رہے تھے، یزید کے دور میں بدعمالیوں کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ معلوم یہ ہوا یزید پیتا تھا، حسین نہیں پیتے تھے، یزید نماز چھوڑتا تھا، حسین نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ سچا حسینی کہلانے کا حقدار وہی ہے جو نماز کا پابندی کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا ہے۔ سچا حسینی وہی ہے جو شراب کبھی منہ کے قریب نہ لائے۔ سچا حسینی وہی ہے جو حسین کے مشن پر چلے، حسین کے کردار کو اپنائے۔ میدان کربلا سے امام پاک نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا اور یہ اعلان کر دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، تلواروں کی بوچھار میں امام پاک نے نماز ادا کیا اور ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک پوری دنیا میں اس سجدے کا کوئی جواب نہیں، اس سجدے کا کوئی جواب نہیں۔ جملہ گیا ہے حفاظت کرنا، ارے یار جب حسین کے سجدے کا جواب نہیں تو حسین کے نانا کے سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ حسین کے نانا کے سجدے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں آج تک دنیا نواسے کے سجدے کا جواب نہ لا سکی تو نانا کے سجدے کا جواب کون لائے گا؟ جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ کربلا والوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں، کربلا والوں کا احسان ہے کہ آج ہم، کربلا والوں کا احسان ہے کہ اللہ نے کربلا والوں کا ماننے والا ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ یہ بے پناہ احسان ہے کہ رسول پاک کا امتی ہونے کے بعد ہمیں دامن جو ملا ہے وہ کربلا والے کا ملا ہے، مدینے والے کا ملا ہے۔ وہ قسمت دیکھو، رسول ملا تو رسول اعظم، غوث ملا تو غوث اعظم، غریب نواز ملے تو خواجہ اعظم، مجدد ملا تو مجدد اعظم، اور حسین ملے تو حسین اعظم۔ اور یہ تمام اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں جلائے، اہل بیت کی محبت میں اٹھائے۔ یہ محفل نور زندہ باد، آئندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔